السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھ لی اور آپ نے بھی پڑھ لی ہوگی۔ تو ہم نے سورہ بقرہ کا آج خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا۔ یہ 13-14 نقاط ہیں سورہ بقرہ کے، یعنی پہلے پارے کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھنا ہے۔ یہ سورہ مدنی صورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ بقرہ یہ گائے کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر گائے کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اور اس کے جو رکوع ہیں 40 اس کے رکوع ہیں، اس کے جو کلمات ہیں وہ 6121 اس کے کلمات ہیں۔ تعداد حروف اس سورہ کے اندر جو حروف کی تعداد ہے 25500 اس کی حروف کی تعداد ہے، اور کلمات جو ہے اس کے اندر 6121 ہے، اور اس صورت کے اندر کوئی سجدہ نہیں ہے۔ گائے کا واقعہ بھی ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آگے۔ اس کے فضائل کے حوالے سے دو حدیثیں سن لیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ویران نہ رکھو اپنے گھروں کو، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس سورت کو زہراوین جگمگانے والے نور کہا گیا ہے، یعنی بقرہ اور آل عمران کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے، کس طرح؟ جس طرح دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ جس طرح ہوتے ہیں، اس طرح جھنڈ بن کے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ فگن ہو کر یہ دونوں صورتیں آئیں گی، اور ان کی مغفرت کے لیے یہ جھگڑا کریں گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھنا یہ برکت ہے، اسے چھوڑ دینا یہ حسرت ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسلم فضائل قرآن کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس میں سورہ بقرہ کے اقسام انسان بیان کیے گئے ہیں کہ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں: مومنین، منافقین، کافرین۔ اور مومنین کی یہاں 6 صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومنوں کی پہلی صفت یہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب، یقین بالآخرہ، یہ صفات ہے مومنین کی۔ اور منافقین کی جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے وہ دھوکہ باز ہوتا ہے، وہ عدم شعور سے عاری ہوتا ہے، اس کے اندر قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، منافق ہوتا ہے وہ احکام الہی کا استہزاء کرتا ہے، مسلمانوں سے استہزاء کرتا ہے، فتنہ فساد، جھوٹ، جہالت، یہ ساری منافق کی صفات ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اس سورت کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حروف مقطعات سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کافرو، تمہارے کلام بھی حروف تہجی سے بنتے ہیں، ہمارا قرآن بھی حروف تہجی سے مرکب ہے۔ اگر تمہارے اندر جرت ہمت ہے اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لے آتے تو ایک لے آؤ، ایک صورت، ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ تو قرآن نے یہ چیلنج دیا ہے، قرآن پاک کے اندر حروف مقطعات کفار کو چیلنج ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے معجز کر دیا، عاجز کر دیا۔ کوئی بندہ آج تک قرآن کے مد مقابل، قرآن کے مقابلے میں ایک حرف، ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ مقطعات کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، حا میم عین سین قاف الف لام میم، اس طرح یہ مقطعات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اس صورت کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ نے حضرت آدم کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ سب کے سامنے بیان کرو، فرشتوں کو وہ نہیں آتے تھے، تو فرشتوں نے اللہ کے حضرت پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی جب بزرگی دیکھی تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ نے سجدہ کروایا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور اس کو رجیم لوگوں میں، مردود لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ بار کیا بنی اسرائیل کے احوال بیان کیے گئے۔ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ حق کو چھپاتے تھے،
نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے، بچڑوں کی وہ عبادت کرتے تھے، انبیاء کا قتل کرتے، عہد وعدہ خلاف تھے، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے، بغض حسد برے اعمال کے باوجود کہتے کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ یہ ساری ان کی جو ہے احوال تھے یہود و نصارہ کے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک واقعہ یہ بیان کیا قاتل معلوم کرنے کا، جو واقعہ ہے بقرہ کے اندر گائے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کو کسی نے قتل کر دیا، اب وہ قاتل نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہود نے کہا کہ ہمیں قاتل نہیں مل رہا، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، اس کا گوشت یا اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے آپ میت کو لگاؤ تو وہ میت کھڑی ہو کے تمہیں بتائے گی، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکال دے گا تم میں سے جو چھپ رہا ہے۔ اللہ نے قاتل کو نکالے گا۔ اللہ اس بزرگ کے جسم کو گائے کا گوشت لگایا گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا۔ تو اس کے اندر وہ گائے کا اور اس طرح قاتل معلوم کرنے کا واقعہ ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں ہاروت و ماروت کا قصہ ہے۔ ہاروت و ماروت کون ہے؟ یہ دو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ ہاروت ماروت کے بارے میں پس منظر یہ ہے، یہ آسمان سے دو فرشتے کیوں آئے تھے؟ حضرت سلیمان پیغمبر کو اللہ نے بہت سے معجزات دیے تھے، کس طرح ہوا ان کے تابع تھی، جن ان کے تابع تھے، انسان ان کے تابع تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہوا میں ان کا تخت اڑتا تھا، 1 ماہ کا سفر صبح سے شام تک کر لیتے تھے، جنات سے مختلف کام کرواتے، غوطے لگواتے، بہت سے اللہ نے ان کو معجزے عطا کیے۔ سورہ نمل کے اندر آپ پڑھیں، اور اس طرح سورہ انبیاء کے اندر آپ پڑھیں، جو ہے اقترب للناس پارے کے اندر 17ویں پارے میں، تو ان کے سورہ سعد کے اندر معجزات کھڑے ہیں، سورہ نمل کے اندر ان کے معجزات ہیں، بے شمار ان کے معجزات ہیں۔ تو یہودی کہتے تھے یہ سارے معجزے جو انہوں نے جادو کے ذریعے حاصل کیے ہیں، یہ نعوذ باللہ سلیمان پیغمبر جادوگر ہے، استغفر اللہ یعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ حضرت پیغمبر سلیمان جادوگر نہیں ہے، جادو تو کفر ہے، یہ کفر تو یہودیوں نے کیا ہے، ان ظالموں نے جو جادو سیکھتے سکھاتے ہیں، یہ اصل میں یہ یہودی جو ہیں جادوگر ہیں، پیغمبر سلیمان جادوگر نہیں ہے۔ تو بابل جو شہر ہے عراق کے اندر، کوفہ جہاں ہے، بابل شہر کے اندر، کوفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا۔ یہ کون تھے 2 فرشتے؟ یہ صرف اور صرف یہودیوں کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اب یہودیوں کے اندر جادو ٹونے ان چیزوں کے اثرات باقی ہیں یا نہیں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو اسی طرح فقیروں اور عاملوں کے جو ہے نا پیروں فقیروں کے بھیس میں بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری فیلڈ کے بندے آگے بھاگ کے چمٹنے لگے۔ تو اصل میں جب بھی یہودی کو ان دونوں فرشتوں کے پاس جاتا تو یہ ان کو کہتے بھائی جادو کفر ہے، جادو ٹونے یہ کفر ہے، آپ اس سے بچ جاؤ، اللہ آپ کی آزمائش کر رہا ہے۔ تو یہ 2 فرشتے آسمان سے ہاروت ماروت ان کو سمجھانے کے لیے کوفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم پیغمبر کا، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کی تعمیر باپ بیٹوں نے خود محنت مزدوری کر کے تعمیر کی، پھر دعائیں کی اللہ ہماری یہ محنت قبول فرما، اللہ اس کے اندر ایک بہترین امام اللہ کے نبی کو مانگا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو مختلف ادوار کے اندر جو ہے خانہ کعبہ یہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر آپ کے بڑے بیٹے شیس علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر قوم عمالقہ جو مصری تھے انہوں نے اس کو جو ہے تعمیر کیا۔ 6 نمبر پر قبیلہ جرہم جو خانہ کعبہ کے پاس آ کے بسے تھے، جس میں حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہوئی۔ 7ویں مرتبہ جو ہے پھر اس کو قصی بن کلاب نبی پاک کے جد امجد نے 7ویں مرتبہ قریش نے حتیم کی جگہ چھوڑ کر اس کو تعمیر کیا، اور 9ویں مرتبہ اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 10ویں مرتبہ اس کو حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا۔ اور اسی طرح آخر میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کے اندر صحابہ یہ معیار حق ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ یہودی یہ عیسائی اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح ایمان صحابہ لائے ہیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وگرنہ یہ بے ہدایتیں ہیں، ان کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ چند ایک جو ہے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ نکات بیان کر دی ہیں۔
اللہ مجھے قرآن پاک سمجھنے کی، اللہ آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو اس کے اندر خطابات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان کی ہے، نکات بیان کی ہیں، اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔